Recording in progress. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 211 سل پوچھ سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم دی ہم نے ان کو الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے من سے آیتن نشانیاں آیتن بینہ بینہ کے معنی واضح کھلی ہوئی ومن اور جو کوئی یبدل با دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے بدل دے نعمت اللہ نعمت اللہ کی من بعدی بعد اس کے ما جاءتہ جو آئی اس کے پاس فَإِنَّ پس بے شک فَإِنَّ اللَّهَ اللہ شدید العقاب سزا دینے والا ہے زُیِّنَ زا یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے مزین کر دی گئی لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے کفرو جنہوں نے کفر کیا کفر الحیات زندگی حیات الدنیا دنیا کی ویسخرون سین خا را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے وہ ہنستے ہیں من الذین ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ والذین اتقوا واو قاف یا تقوا کا روٹ ورڈ ہے جو پرہیزگار ہیں فوقہم فوقہ کے معنی ہوتا ہے اوپر یعنی بالا تر ہوں گے ان کے یعنی جنہوں نے پرہیزگاری کی وہ کافروں سے بالا تر ہوں گے یوم دن یوم القیامتی قیامت کے واللہ اور اللہ یرزق قاف اس کا روٹ ورڈ ہے رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے شین یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے بغیر حساب کے یعنی کہ بے شمار کانا تھے کانن ناسو لوگ امتن امت واحدہ ایک فبعثا با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے پھر بھیجا فبعث اللہ اللہ نے ہن نبیین نبیوں کو مبشرین بشارت دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے وانزل نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اتارا معہم ان کے ساتھ معہم الکتاب کتاب بالحق کی ساتھ حق کے لیحکما تاکہ فیصلہ کرے ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے لیحکما بین درمیان بین الناسی لوگوں کے فیما اس میں فی مختلفو جس میں وہ اختلاف کیا انہوں نے خا لام فا، اس کا روٹ ورڈ ہے فی، اس میں
و اور ما نہیں و مختلفہ اختلاف کیا یا جھگڑا ڈالا فیہ اس میں الا مگر الا الذین ان لوگوں نے اوتوہ الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے جن کو دیا گیا اسے من بعدی بعد اس کے ما جو جاءتہم آئی ان کے پاس ہم البینات صاف حکم واضح حکم بغین ضد کی وجہ سے بینہم آپس میں فہدا پس ہدایت دی فہد اللہ اللہ نے ہد اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے لمختلفوا اس میں جو اختلاف کرتے تھے فیہ اس میں من الحق کی حق کے بارے میں یعنی سچی بات کی بِإِذْنِ ساتھ اپنے حکم کے یعنی اللہ نے ہدایت کی ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے الی طرف صراط راستے کے مستقیم سیدھا مستقیم کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم کیا حسب تم ہا سین با اس کا روٹ ورڈ ہے یہ بہت اہم آیت ہے کیا تم کو خیال ہے کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تدخلوا دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے تدخل الجنت جنت میں ولما اور حالانکہ نہیں یاتیکم الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے آئے تم پر یا گزرے تم پر مثال مثل الذین ان لوگوں کی خلو خا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے جو ہو چکے من قبلکم تم سے پہلے یعنی حالات ان لوگوں کے محاورہ میں اس کے معنی آئیں گے جو ہو چکے تم سے پہلے مستہم میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے پہنچی ان کو مستہم البأساء سختی والضراء اور تکلیف وزلزلوا یہ زلزلہ سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں اور وہ ہلا دیے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہنے لگے یقول الرسول رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ متی کب نصر اللہ مدد اللہ کی یعنی کب آئے گی مدد اللہ کی الا خبردار سن رکھو انا بے شک نصر مدد نصر اللہ اللہ کی قریب قریب ہے یسألونک آیت نمبر 215 سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا
کیا کچھ ينفقون، نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ خرچ کریں. قل کہہ دیجئے، ما جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من سے خیر مال، فللوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں کے، والمساکین اور محتاجوں کے، وابن السبیل اور مسافروں کے. وما اور جو کچھ، تفعلوا فاعین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تم کرو گے، من سے خیرن بھلائی، فإن پس بے شک، فإن اللہ اللہ بہی اسے، علیم مسلسل جاننے والا ہے. اب جو ہمارے پاس اگلی آیت آ رہی ہے 216، یہ بھی اہم آیت ہے. کتب کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے، فرض ہوئی، لکھ دی گئی، کتابت سے، علیکم تم سب پر، علیکم القتال قتال لڑائی، وہو اور وہ، کرہن کراہت سے، کاف را ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، بری لگتی ہے، لکم تم سب کو، وعسا اور شاید کہ، اب یہ جو حصہ ہے آیت کا یہ بہت اہم ہے، وعسا اور شاید کہ، ان تکرہو کہ تم کو بری لگے، تم کو کراہت آئے، شیئن ایک چیز سے، وہو اور وہ، خیرن بہتر ہو، خیر لکم تم سب کے لیے، وعسا اور شاید کہ، ان کہ، تحبو ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے، محبت سے، کہ اچھی لگے، بھلی لگے، شیئن ایک چیز تمہیں، وہو اور وہ، شرٌ بری ہو، شرٌ لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے. جی اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 211 سے. پوچھ بنی اسرائیل سے، کس قدر عنایت کی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو، تو اللہ کا عذاب سخت ہے. مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ایمان والوں پر، اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن. اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب. تھے سب لوگ ایک دین پر، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی، اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے. پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے،
اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں کے جیسے جو ہو چکے تھے تم سے پہلے، کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ تھے ایمان لائے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو جو کچھ تم خرچ کرو گے مال، سو ماں باپ کے لیے اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی، سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، اور شاید کہ بری لگے تم کو کوئی چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جی اب ہم اس رکوع کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس میں آیت نمبر 211 میں کہ پوچھو لو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں۔ یہاں پہ مسلمانوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی ان کے رستے پر نہ چلنا، یعنی بنی اسرائیل کو کتنی نعمتیں ملیں، تورات ملی، انہیں چاہیے تھا اس کو قبول کرتے مگر انہوں نے انکار کیا، کوہ طور گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی، پھر بجلی سے ہلاک ہوئے، دریا میں شگاف کر کے فرعون سے نجات دی گئی، مگر احسان ماننے کے بجائے گوسالہ پرستی شروع کر دی، پھر من و سلوہ نازل ہوا، شکر کرنا چاہیے تھا مگر نافرمانی کرنے لگے، کھیتی باڑی کی مصیبت پھر ان کے سر پر پڑی، انبیاء کا سلسلہ ان پر جاری رہا، بجائے اس کے کہ اس کو غنیمت سمجھتے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان سے حکومت اور سلطنت چھن گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے جو ناشکری کی، تم ایسا نہ کرنا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لازماً اپنے پہلوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بھل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ کی؟ آپ نے فرمایا تو اور کس کی؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا خود غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے، اور بنی اسرائیل کی مثال ہمارے پاس موجود ہے
جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں اور آیت نمبر 122 میں فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ لیکن پھر انہی کے بارے میں فرما دیا گیا آیت نمبر 61 میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ تو اس میں نعمت، اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کا انکار کرنا، ہدایت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر اس میں آگے اس آیت میں اس سے اگلی آیت میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کافروں کے لیے، آیت نمبر 212 میں، کہ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے، یعنی یہاں کی چمک دمک، شان و شوکت ان کے لیے بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے، جیسا کہ نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں، اونچی اونچی عمارتیں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کفار کے دلوں میں مال اور اسباب دنیا کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی، اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں تو یہ مستحسن ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں آتا ہے آیت نمبر 32 میں، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں یعنی اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا حرام نہیں ہے۔ اللہ نے اسے لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا، لیکن ایک مسلمان دین کے تقاضے ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے، حلال سے کما کر ان چیزوں کو ادا کرے تو کوئی حرج نہیں، اور ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے، اور ایسے لوگ جو کافر ہیں وہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھو، ان کو اپنے نفع و نقصان کا کچھ ہوش ہی نہیں ہے، تو وہ ایمان والے ان کافروں کے مقابلے میں عالی مرتبت اور عالی مقام ہوں گے۔ اور پھر اس میں آخر میں جو آتا ہے کہ اس آیت کے آخر میں کہ اللہ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے بے حساب، تو اس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ دنیا کے مال و دولت اور عزت پر مغرور اور غریب لوگوں کا استہزاء کرنے کی حقیقت قیامت کے روز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے، اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کر دے۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 213، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان الناس امتا واحدہ، کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے، یعنی ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، چنانچہ امت تو ایک ہی تھی جب تک کہ ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی اور اختلافات پیدا نہیں ہوئے، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا، اس وقت تک تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ پھر اختلاف کے نتیجے میں فساد پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ہی ایک بیٹا حابیل بھی تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا۔ تو اس کو ہم ایک اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے اس پوائنٹ کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں سب انسان ایک ہی طریق میں تھے، کیونکہ حضرت آدم اپنی بیوی کے ساتھ تشریف لائے اور جو اولاد ہوتی گئی اس کو دین حق کی تعلیم فرماتے گئے اور وہ اس تعلیم پر عمل کرتے گئے، لیکن آخرکار اعمال اور عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے مختلف پیغمبروں کو بھیجا جو کہ حق ماننے والوں کو خوشی کے وعدے سناتے تھے اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈراتے تھے۔ اب اس میں اس بات کو بھی سمجھنا، اس طرح بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ سب انسان ایک ہی ملت تھے اور عقیدہ اور خیال پر تھے، مگر ان میں بھی مزاج اور رائے اور فکر کا اختلاف تھا، جس کے نتیجے میں یہ امتیاز کرنا مشکل تھا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل فرمائی، انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد، تبلیغ اور اصلاح کے بعد انسان دو گروہوں میں منقسم ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو قبول کیا اور انبیاء کے متبع ہو گئے، وہ مومن کہلائے، اور دوسرے جنہوں نے آسمانی ہدایات اور انبیاء کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی تو یہ لوگ کافر کہلائے۔ پھر اس کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں مختلف جگہ اس کے بارے میں ملتا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آتا ہے، یعنی یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور یہی چیز کہ میں تمہارا رب ہوں، پس مجھی سے ڈرتے رہو۔ اب تھوڑا سا اس میں جو فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کس زمانے میں کس وقت تک یہ وحدت کہاں تک قائم رہی، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مفسرین صحابہ میں سے حضرت ابی بن کعب اور ابن زید نے فرمایا
کہ یہ واقعہ عالم ازل کا ہے کہ جب تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے جواب دیا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور پروردگار ہیں۔ اس وقت تمام افراد ایک ہی عقیدے پر قائم تھے جس کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ پھر دوسری ایک یہ رائے ہے کہ یہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد پھیلتی گئی۔ پھر ایک رائے تیسری یہ بھی ہے کہ یہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہی۔ اس وقت تک سب مسلم اور توحید کے معتقد تھے۔ تقریباً یہ حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا اندازاً کل زمانے کا وقت ہے۔ پھر اس میں ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ یہ وحدت عقیدہ کا زمانہ وہ ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جو ان کی قوم پر آیا تھا دنیا میں آیا، اور بجز ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی ساری دنیا غرق ہو گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس دنیا میں رہے وہ سب مسلمان موحد تھے اور دین حق کے پیرو تھے۔ تو یہ مختلف اس حوالے سے اس میں رائے آتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس اس میں سورہ تغابن میں اس حوالے سے آتا ہے کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہو گئے۔ اب اس میں ایک اور جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف کتابیں آئیں، مختلف انبیاء آئے، پھر آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آئے اور آخری کتاب قرآن آئی۔ تو اس کو اس حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا اور کتاب اتاری کہ لوگ اس کے مطابق چلیں، پھر لوگ بہک گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ تندرستی تو ایک ہی ہے اور بیماریاں بے شمار ہیں۔ جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر کیا گیا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے مطابق بتایا گیا، پھر آخر میں ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا گیا جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اس وقت تک کے لیے کامیاب ثابت ہو جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو۔ یہ مکمل اور جامع نسخہ ایک جامع اصول علاج پچھلے تمام نسخوں کے قائم مقام ہے، اور وہ نسخہ اسلام ہے جس کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن بھیجے گئے، اور پچھلی کتابوں میں جو تحریفات کا سلسلہ چلا آتا تھا اس کے سبب نئی کتاب کی ضرورت پیش آتی تھی، تو اس کا انتظام فرما دیا گیا کہ قرآن کریم کی تحریف سے محفوظ رہنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا، تحریف سے محفوظ رکھنے کا، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو قیامت تک اس کی اصلی صورت میں قائم رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بندوبست فرما دیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی سخت آیت ہے اور لرزا دینے والی آیت ہے۔
جو آیت نمبر 214 ہے. اب اس کو یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد جو تھی وہ مہاجرین کی تھی، جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے. ان کے لیے اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ ایسے مشکل نہ تھے. لیکن جو حضرات مدینہ میں ایمان لائے تھے، یعنی جو انصار تھے، ان کے لیے تو یہ نئی بات تھی. اس لیے انہوں نے وہ سختیاں نہیں جھیلی تھیں جو مکہ میں مہاجرین نے جھیلی تھیں. تو اب یہ ایک تو خاص طور پر تو ان سے خطاب ہے، اور پھر یہ خطاب عام بھی ہے. خاص طور پہ تو یہاں انصار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پھولوں کی سیج نہیں ہے. اور اس کو عام الفاظ میں عام انسان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. دنیا کی تکلیفوں پر بھی صبر کرنا ہوگا، کیونکہ مومن ہر حالت میں صابر اور شاکر ہوتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچی ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے، اسے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کرنا ہے. یہ وہی بات ہے جو 19ویں رکوع کے بالکل آغاز میں آ چکی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آیت نمبر 155. اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مال اور جان اور ثمرات کے نقصان سے. یہ پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ، لیکن اس میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد. جیسا کہ سورہ صف میں فتح اور نصرت کی خوشخبری صحابہ کو سنائی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی شدید ترین امتحان سے گزر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی اہل ایمان کو بشارت دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی الہا زاری کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے انبیاء اور صالحین امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اس کے بعد جو آگے آیت نمبر 215 آ رہی ہے، یعنی انفاق کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں. تو اللہ کتنا خرچ کریں، تو انسان بھلائی کے لیے جو بھی خرچ کرے اس حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے. تو سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے. لیکن جو بھی تم اچھا کام کرو گے تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم میں ہے. ضروری نہیں کہ دنیا اس سے واقف ہو،
تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا ہے، تو تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ اب یہ جو آیت ہیں یہ زکوٰۃ کے جو فرض زکوٰۃ ہے اس کے متعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے تو نصاب بھی مقرر ہے اور جتنی مقدار خرچ کرنا ہے وہ بھی متعین فرما دی گئی ہے۔ یہ اس کے متعلق نہیں ہے، لیکن جو بھی یہ بتایا گیا ہے ماں باپ پر، اقربا پر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اس میں نیت جو موجب ثواب ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اللہ کو اس کا علم ہے۔ اب اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں جو اس میں بتائی گئیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جو مال اپنی ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا نفلی صدقات کے حوالے سے درست نہیں۔ اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات اور خیرات میں اڑائے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تو پھر اس میں یہ چیز آتی ہے کہ زائد مال، زکوٰۃ اور تمام حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اپنا جو مال جمع ہے اس کو جو زائد ہے صدقہ کر دیا جائے، مگر جمہور صحابہ کا اس پر یہ رائے ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو زکوٰۃ اور حقوق کے بعد وہ ضروریات سے زائد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہماری اس کی آخری آیت رہ گئی جو آیت نمبر 216 ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، اسی لیے سورہ محمد کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جو کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے، خاص طور پہ منافقین یہ کہتے تھے کہ صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف لاؤ، یہ جنگ و جدال، لڑائی بھڑائی تو اچھا کام نہیں، اس میں تو خرابی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بھی مسلمان تھے جن کا ایمان کمزور تھا، اگرچہ منافق نہیں تھے لیکن ایمان بھی پختہ نہیں تھا، تو وہ ابھی تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے تھے، تو یہاں قتال کی فرضیت کے لیے اس لیے کتبہ کا لفظ آ گیا، یعنی فرض کر دیا گیا تم سے، جس طرح اس سے پہلے روزے، قصاص اور وصیت کے ضمن میں حکم آ چکا ہے، یعنی کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتل اور کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یعنی تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہے۔ اب اس میں جہاد اور جنگ کے حوالے سے تھوڑی سی ہم جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو جہاد ہر مسلمان پر جو فرض ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ
مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا اگر کر دے تو باقی مسلمان سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی زمانے یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہ گار ہوں گے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ پھر اس حوالے سے جیسے کہ ہمارے پاس سورہ توبہ میں آتا ہے، اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ اختیار کریں۔ یعنی جس طرح دین کی سمجھ بوجھ کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جہاد کے لیے بھی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو چیزیں آتی ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اور پھر اس حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں بھی آتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔ یعنی اگر کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور جو مدافعت کرنے والی جماعت ہے وہ پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو تو اس وقت یہ فریضہ اس جماعت سے ہو کر سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے آس پاس والے مسلمانوں پر، یعنی کہ پوری دنیا کے ہر فرد مسلمان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی میں تفصیل سے سمجھاتی ہوں کہ جہاد فرض کفایہ ہوا۔ جب تک جہاد فرض کفایہ ہوا اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں۔ اگر کسی شخص کے ذمے کسی کا قرض ہے، جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے فرض کفایہ میں حصہ لینا درست نہیں۔ لیکن اگر کسی وقت نفیر عام کے سبب یا کفار کے نرغے کے باعث جہاد سب پر فرض عین ہو جائے تو اس وقت نہ والدین کی اجازت شرط ہے، نہ شوہر کی، نہ قرض خواہ کی۔ تو اس آیت کے آخر میں جہاد کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد اگرچہ تمہیں بھاری معلوم ہوتا ہے لیکن یاد رکھو کہ انسانی بصیرت اور دانش مندی اور تدبیر اور کہ جو ہیں وہ بہت دفعہ انسان کی بصیرت اور دانش مندی کو باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ مفید کو مضر اور مضر کو وہ مفید سمجھ لیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے واقعات پر غور کریں تو ایسے بہت سے واقعات پر ہماری نظر پڑے گی کہ کسی چیز کو ہم مفید سمجھ رہے تھے اور بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ انتہائی مضر تھی، یا کسی چیز کو مضر سمجھ کر اجتناب کر رہے تھے اور بعد میں یہ سمجھ آئی کہ وہ انتہائی مفید تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موزوں تھا وہی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا۔ 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا تھا،
اس وقت تمہارے لیے حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، اب تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، لہٰذا اب اس حکم پر سر تسلیم خم کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اور یہی چیز وہی کہ عام زندگی کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے میں بہت دفعہ کوئی چیز تمہیں بری لگتی ہے اور عام زندگی کے حوالے سے حالانکہ وہ فائدہ مند ہوتی ہے تمہارے لیے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین